بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ یروشلم تینوں مذاہب مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کیوں اہم ہے۔ یروشلم جدید دور کے اسرائیل میں واقع ایک شہر ہے اور بہت سے لوگ اسے دنیا کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ یروشلم تین سب سے بڑے توحیدی مذاہب کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ یہودیت، اسلام اور عیسائیت، اور اسرائیل اور فلسطین دونوں نے یروشلم کو دارالحکومت کے طور پر دعویٰ کیا ہے۔ یروشلم دنیا کی قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین بڑے مذاہب اور قوم مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ اہمیت اسی لیے ہے کیونکہ 11 فروری 624 عیسوی تک بیت المقدس مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نبیوں کی امامت فرمائی اور پھر یہی ایک چٹان سے آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ عمری خلیفہ عبد الملک نے چٹان کے گرد سونے کی عمارت بنا دی جس کو ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر فاروق نے مسجد اقصی تعمیر کروائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا عظیم معبود ہیکل سلیمانی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وہ آج بھی یہاں موجود ہے، جس کے بادشاہ بخت نصر کے 586 قبل مسیح میں تباہ کر دیا، لیکن اس کی بیرونی دیواریں چھوڑ دی تھی۔ اب یہودیوں یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر اور توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ 1517 سے 1917 تک تقریباً 400 سال تک یروشلم سلطنت عثمانیہ کا بھی حصہ رہا۔ مسلمان اس پر حکمران رہے۔ سلطنت عثمانیہ نے فلسطین پر حکومت اس انداز میں کی کہ آج تک یہودی ترکوں کو اپنے صف اول کا دشمن سمجھتے ہیں۔ انہیں دوسرے اسلامی ریاستوں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا ترکی سے زیادہ خطرہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید نے یہودیوں کو جس طرح للکارا تھا، اب تک یہودی یہی سمجھتے ہیں کہ ترکی نے ایک بھی سلطان عبد الحمید پیدا کر دیا تو یہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو مسلم دنیا میں سب سے زیادہ مؤثر آواز فلسطین کے بارے میں ترکی اٹھا رہا ہے۔ ترکی میں ایسے لوگ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ ترکی کو اپنی فوج فلسطین میں بھیجنی چاہیے۔ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے برطانیہ کا ساتھ اس شرط پر دیا تھا کہ وہ یہودیوں کو ان کا مقدس شہر واپس دلوا دیں گے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی جس کے بعد فلسطین برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1947 میں برطانیہ کمزور ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا اور ساری ذمہ داریاں اقوام متحدہ پر آ گئی، اور اس نے 29 نومبر 1947 کو فلسطینی علاقوں کو تقسیم کرنے کے لیے قرارداد پاس کی، جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ علاقوں کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک میں یہودی رہیں اور دوسرے میں عرب۔ یروشلم تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہے، اس لیے اس جگہ پر عالمی حکومت رہے گی اور اقوام متحدہ خود اس کے معاملات دیکھے گا۔ اسرائیل کی ریاست تو قائم ہوگی لیکن اس کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور خطے میں کشیدگی جس کی وجہ سے 1949 میں عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی۔ اسرائیل جیت گیا، لیکن جنگ کے بعد یروشلم یعنی بیت المقدس کا کنٹرول اردن کے پاس رہا۔ 18 سال بعد 1967 میں ایک اور جنگ ہوئی جس میں اسرائیل نے شام اور اردن کے بھی کچھ علاقوں میں قبضہ کر لیا اور ساتھ ساتھ یروشلم میں بھی۔ تب سے یروشلم اسرائیل کے قبضے میں ہے اور وہ اس کوششوں میں ہے کہ وہ یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنا لے، اور اس ہی قبضے کو پوری دنیا میں کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ اقوام متحدہ تب سے قراردادیں منظور کرتا رہا اور اسرائیل اس کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ امریکہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ یہودی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور دن میں 3 بار دعا کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ آئے گا اور ایک بڑی جنگ کرے گا، اس میں تمام عیسائیوں اور مسلمانوں کو ختم کرے گا، اور یہودیوں نے بیت المقدس مسجد اقصی کو شہید کرنا ہے اور یہاں ہیکل سلیمانی کی توسیع کرنی ہے۔ اس سب کے لیے اسرائیل اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے۔